لساني عربية حسبي بأنك اس کے بعد نمبر 2، یہ لام جو ہے یہ لام التعلیل کہلاتا ہے، اور لام التعلیل بھی فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور اس کو یہ بھی منصوب کر دیتا ہے۔ اس کے اندر گویا ان چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ان مضمرہ بھی کہتے ہیں نا، ان مضمرۃن کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ادرس اللغۃ العربیۃ لأفہم القرآن الکریم، لأفہم القرآن الکریم، ادرس اللغۃ العربیۃ لأفہم۔ یہ جو لی ہے، یہ جو لام میں نے لکھا ہے، یہ بیسیکلی لام التعلیل کہلاتا ہے، جس میں لکھا کہ یہ افہمو تھا، اور یہ کیا کرتا ہے، فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، اس کو منصوب کر دیتا ہے، گویا یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو اصل میں ان کر رہا ہوتا ہے۔ تو لی افہما، اس نے افہمو کو منصوب کر دیا، افہما کر دیا، لی افہم القرآن الکریم۔ میں کیوں عربی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ سو دیٹ کہ آئی مے انڈرسٹینڈ وٹ قرآن مجید از سیئنگ، قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو لِأَفْهَمَ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ۔ ذَهَبْتُ إِلَى الْحَمَّامِ لِأَغْسِلَ وَجْهِي۔ ذَهَبْتُ إِلَى الْحَمَّامِ، I went to the hammam، واش روم۔ کیوں؟ لِأَغْسِلَ وَجْهِي، so that I may wash my face، تاکہ میں اپنا منہ دھو سکوں۔ تو یہ لی جو ہے یہ تاکہ، so that، اس طرح کا مفہوم دیتا ہے، اور یہ لام کیا کہلاتا ہے؟ لام التعلیل۔ یہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ فعل مضارع کے ساتھ، اور فعل مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ یہ منصوب کرتا ہے فعل مضارع کو۔ فتحت النافذۃ، ایک مثال اور لے لیتا ہوں، فتحت النافذۃ لیخرج الذباب، لیخرج الذباب، ذباب، لیخرج الذباب۔ میں نے کھڑکی کیوں کھولی؟ تاکہ مکھی باہر نکل جائے، لیخرج الذباب۔ تو یہ لام جو ہے، یہ لام اور یہ لام دونوں کیا ہیں؟ لام التعلیل، اور دونوں کیا کر رہے ہیں؟ فعل مضارع کو منصوب کر رہے ہیں، فعل مضارع کو منصوب کر رہے ہیں۔ تیسری چیز دیکھیں اس کے بعد، ایک فعل ہے امکن، مضارع ہے اس کا یمکنو۔ یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ بھی 4 لیٹر فعل ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا اراد یرید، ایسے ہی یہ فعل ہے امکن یمکنو۔ آپ کہتے ہیں ایمکننی ان اجلس ہونا، ایمکننی ان اجلس ہونا، ایمکننی ان اجلس ہونا، مطلب کیا ہوگا؟ یعنی مے آئی سٹ ہیئر، از اٹ پاسبل فار می دیٹ آئی سٹ ہیئر، از اٹ ایمکننی، از اٹ پاسبل فار می ان اجلس ہونا، دیٹ آئی سٹ ہیئر۔ آپ کہتے ہیں نعم یمکنک ان تجلس، نعم یمکنک ان تجلس۔ دیکھیے یہ بھی المصدر المؤول یوز ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بھی یہ بھی مصدر المؤول یوز ہو رہا ہے۔ یمکنو تو فعل ہے کا مفعول بھی ہے، یہ مصدر المؤول یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ یہ یمکنو کے فاعل کے طور پر آیا ہے،
یعنی المصدر المؤول فی محل رفع فاعل کہلائے گا. اسی طریقے سے یہاں دیکھیں یمکنو تو فعل ہے، نون وقایہ کا ہے، یہ یا جو ہے مفعول بہ ہے. ان اجلس المصدر المؤول فی محل رفع فاعل کے طور پر ہے، تو یہاں پہ بھی فاعل کے طور پر آ رہا ہے. تو امکن یمکنو جو ہے یہ اس فعل کا استعمال ہے. ایک نظر اس کو ہماری سے گزرنا چاہیے تھا. چوتھی چیز ہے منذ. منذ جو ہے یہ حرف و جر ہے، بالکل اسی طرح جیسے من، الی، فی، عن، لام، بی ہم نے بہت سارے پڑھے. اسی طریقے سے یہ منذ بھی حرف و جر کے طور پر یوز ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں بلال غائب منذ اسبوع، ایک ہفتے سے بلال غائب ہے. تو بلال مبتدا، غائب اس کی خبر، منذ یہ حرف و جر ہے اور یہ اسم المجرور کہلائے گا. گویا اس کو ہم کہیں گے جار مجرور. مبتدا، خبر اور یہ جار اور وہ مجرور کے طور پر آ رہا ہے. اب کہتے ہیں ما رأیتہ منذ یوم السبت. تو یہ منذ جو ہے یہاں پہ بھی یہ بھی حرف و جر کے طور. ما نافیہ کا، رائے فعل، تو فاعل، ہو مفعول بہ، یہ حرف و جر، یہ اسم المجرور یوم السبت آ جائے اور پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ آ جائے، یہ مجرور آئے گا. پانچویں چیز جو ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. آپ کہتے ہیں خرج حامد اور آپ کہتے ہیں خرجت آمنۃ. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ خرجت البقرۃ. یعنی ہم نے کیا کیا کہ خرج حامد فاعل ہے، آمنۃ بھی فاعل ہے، البقرۃ بھی فاعل ہے. فاعل مذکر ہے، فاعل مؤنث ہے. یہاں پہ بھی فاعل مؤنث ہے. جب اور یہ مذکر ہے حقیقی نا، یہ مؤنث بھی حقیقی مؤنث ہے. ٹھیک، بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب مذکر حقیقی فاعل ہو تو فعل لازماً مذکر آئے گا. جب مؤنث حقیقی فاعل ہو تو فعل لازماً مؤنث آئے گا. جب فاعل حقیقی مؤنث ہو تو فعل لازماً مؤنث آئے گا. لیکن آپ کہتے ہیں جی خرجت السیارۃ، تو یہاں پہ بھی السیارۃ فاعل ہے نا، لیکن یہ غیر حقیقی مؤنث ہے. یعنی گویا یہ لفظی مؤنث ہے. ایسے سیارہ ظاہر نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، کوئی کیا چیز ہے بولنا. جب اس طرح کی سچویشن ہو تو یو ہیو دا چوائس. آپ چاہیں تو فعل مذکر مؤنث یوز کر لیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ یوں بھی اس کو کہہ سکتے تھے خرج السیارۃ. تو پوائنٹ از کہ جب فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو تو فعل کی سلیکشن میں ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے. ہم چاہیں تو فعل مؤنث یوز کر لیں، چاہیں تو فعل مذکر یوز کر لیں. لیکن جہاں فاعل حقیقی مؤنث ہوگا
وہاں لازماً فعل بھی پھر حقیقی مؤنث فعل آئے گا، ہم اس کو مذکر یوز نہیں کر سکتے وہاں پہ۔ چھٹی بات ہے سمح لہو بالخروج، سمح لہو بالخروج، اور اسمح لی بالجلوس ہنا، اسمح لی بالجلوس ہنا، لا اسمح لک بالدخول، لا اسمح لہو بالدخول۔ سمح یسمح کا مطلب ہے ٹو پرمٹ، سمح یسمح ٹو پرمٹ، سمح یسمح کے ساتھ ہمیشہ لام کا پریپوزیشن آتا ہے، حرف جر۔ سمح لہو بالخروج یعنی اس نے اس کو نکلنے کی اجازت دی۔ اسمح لی بالجلوس ہنا، مجھے آپ کائنڈلی پرمٹ می ٹو سٹ ہیئر، یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے اسمح لی بالجلوس ہنا۔ اب کہتے ہیں لا اسمح لہو بالدخول، I do not permit him to enter۔ تو سمح یسمح تینوں چیزیں دیکھیں، یہ ماضی ہے، یہ امر ہے، یہ مضارع ہے، یہ جس بھی شکل میں استعمال ہوگا سمح یسمح، اس کے ساتھ ہمیشہ لام 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 کا پریپوزیشن جو ہے یہ لازماً آئے گا ساتھ میں۔ ساتویں بات ارجو، ارجو کا مطلب ہے آئی ریکویسٹ، یہ ہمارے لیسن میں آئے گا۔ اور آٹھواں ہے بہدوء، بہدوء جو ہے یہ کاملی، کوائٹلی، خاموشی کے ساتھ، بس چپ کر کے، اس طرح کے معنوں میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ 8 باتیں ہم نے اس لیسن میں دیکھی۔ نمبر 1 ہم نے کہا جی کہ ان جو ہے یہ حرف نصب و مصدری ہے، یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور فعل مضارع کو یہ منصوب کر دیتا ہے، اور ان پلس فعل مضارع منصوب یہ ٹوٹیلٹی میں المصدر المؤول کہلاتا ہے، جو بیسیکلی مصدر کی جگہ پر یوز ہوتا ہے، اور جیسا یوز مصدر کا ہو سکتا ہے کسی جملے کے اندر، ویسا ہی یوز المصدر المؤول کا بھی ہو سکتا ہے کسی جملے کے اندر، یعنی یہ کسی جملے میں مبتدا بن سکتا ہے، المصدر المؤول کسی جملے میں خبر بن سکتا ہے، المصدر المؤول کسی جملے میں فاعل کے طور پر آ سکتا ہے، یہ مفعول بہ کے طور پر آ سکتا ہے، اور یہ مضاف الیہ کے طور پر آ سکتا ہے، یا حرف جر کے بعد یہ اسم مجرور کے طور پر آ سکتا ہے۔ نمبر 3 ہم نے یہ بات کہی کہ امکن یمکن جو ہے یہ فعل ہے 4 لیٹر کا، اس کے بعد المصدر المؤول جو ہے وہ عام طور پر فاعل کے طور پر آتا ہے۔ نمبر 4 ہم نے کہا کہ منذ جو ہے جیسے ہم نے دوسرے حروف جرن پڑھے ایسے ہی یہ بھی ایک حرف جرن ہے، سنس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ 5ویں امپورٹنٹ بات جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ فاعل اگر مذکر ہو حقیقی تو فعل بھی مذکر آئے گا، اگر فاعل حقیقی مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آئے گا، لیکن اگر فاعل غیر حقیقی لفظی مؤنث ہو تو چوائس از آورز، ہم چاہیں تو فعل کو مذکر یوز کر لیں، چاہیں تو فعل کو مؤنث یوز کر لیں۔ اور 6ٹھی بات ہم نے یہ پڑھی کہ سمح یسمح اسمح، یہ جو فعل ہے اس کے ساتھ ہمیشہ لام بطور پریپوزیشن کے آتا ہے۔ اور 7ویں بات ہم نے کہی کہ ارجو آئی وڈ ریکویسٹ کے معنی میں آتا ہے، اور بہدوء کاملی، کوائٹلی، خاموشی کے ساتھ اس معنی میں آتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله